السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین 1979 کی فلمیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور نیچے کمنٹ بھی اچھے آ رہے ہیں. ویڈیو کو لائک کرنے کا آپ کو بہت شکریہ. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی اخبارات بھی دکھائیں، خاص طور پہ طاہر مسعود صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کا ہم کسی دن انٹرویو بھی کریں گے. پوری ایک انسائکلوپیڈیا ہے انڈسٹری کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اخبارات ہیں وہ پنڈی کے زیادہ ہیں. جہاں جہاں ہمیں کراچی کے نظر آتے ہیں ہم آپ کو لازمی دکھاتے ہیں. آگے بھی کوشش کریں گے کہ کراچی کے اخبارات دکھائے جائیں، اور بیچ میں بھی ہم جو سال کر چکے ہیں اور اس میں کراچی نہیں تھا تو یہ کوشش ضرور کریں گے کہ ہم وہ والے اخبارات کہیں سے نکال کے لے کے آئیں. 1979 میں ابھی تک ہم نے جو آپ کو فلمیں بتائی ہیں اس کے آگے ہم سلسلہ جاری رکھتے ہیں. سب سے پہلی فلم جو تھی، اس کے بعد جو پریویس دو ویڈیو میں آپ نے دیکھی فلم تھی 41 نمبر فلم تھی، یعنی 40 فلمیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں 1979 میں ریلیز ہونے والی. عبادت فلم کا نام تھا. حسن طارق صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. محمد علی، زیبا رانی، کویتا شاہد، ابراہیم نفیس اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 42 نمبر فلم ہے جٹ دا کھڑاک. روز اور پلازا سینما پر آئی. حسن عسکری اس کے ڈائریکٹر تھے. سلطان رائی، مشتاق ریشی، اقبال حسن، آسیہ امروزیہ، بہار، الطاف خان اس کی کاسٹ میں شامل تھے. نو ڈاؤٹ کہ حسن عسکری صاحب جو ہے وہ گنڈاسا اور ویشی جو انہوں نے بنائی تھی فلم، اس کے وہ پائنیئر ہیں ناصر ادیب صاحب کے ساتھ مل کے. لیکن جو مولا جٹ اسی سال ریلیز ہوئی تھی، ہم نے آپ کو دکھایا ہوا جنوری یا فروری میں جو ریلیز ہوئی تھی، تو اس میں مولا جٹ ایک فلم اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو بار بار سلطان رائی صاحب کا ایک ڈائلاگ سنائی دے گا. وہ یہ ہے کہ جٹ دا کھڑاک تو بچی ہوئے، جٹ دا کھڑاک کدھر جٹ کھڑاک نہ کر دے. تو کم سے کم 5 سے 6 دفعہ جٹ دا کھڑاک کا اس میں تذکرہ ہے. اسی وجہ سے شاید یہ فلم ہے، یہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ظاہر ہے کافی بعد میں آئی، 3-4 مہینے کے گیپ سے، 5 مہینے کے گیپ سے. سلطان رائی صاحب کی فلمیں ویسے بھی سپیڈ میں مکمل ہوتی تھی، تو شاید یہ اس کا پوسٹ تھاٹ ہے کہ اس کو یہ نام رکھا جائے کیونکہ انہوں نے بار بار اس کو یوز کیا. یہ میں شاید کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. تو اس میں سلطان رائی، مشتاق ریشی، اقبال حسن، آسیہ امروزیہ، بہار، الطاف خان شامل تھے. اگلی فلم ہے 43 نمبر لال آندھی. ریالٹو سینما پر آئی. ہمارے فیوریٹ آصف خان صاحب کی 29 جون کو. کویتا، آصف خان، راحت کاظمی، کبھی، مشتاق ریشی، مسرت شاہین اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور لال آندھی کے حوالے سے ہم نے آپ کو نوسٹیلجیا میں بتایا تھا کہ کس طرح اس کا ایک یونٹ ہے وہ حادثے سے بچ گیا تھا اور بس کے اوپر جو چیزیں رکھی ہوئی تھی اس میں آگ لگی ہوئی تھی. تو کسی سائیکل والے نے ڈرائیور کو بتایا تھا کہ اوپر سے چنگاریاں یا آگ کے شعلے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، تو جلدی سے بس کو روکا گیا تھا. تو ایک کافی سارے نقصان سے یہ یونٹ بچ گیا تھا. لال آندھی کے حوالے سے میں اکثر آصف خان صاحب کے حوالے سے سوچتا ہوں، اتنا سمارٹ ہیرو، انہوں نے کیا وہ عجیب سا گیٹ اپ کیا ہوا تھا. آنکھوں پہ بھی وہ جو صبح صبح اٹھ کے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، آنکھوں پہ وہ لگی ہوئی تھی. اب اور جو اس میں زبان تھی، خیر سنگیتا کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے. لال آندھی فلم دیکھ کے جو ڈاکوؤں کے اوپر بنی ہے، آپ قطعاً یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ فلم کسی عورت نے بنائی ہے، کیونکہ جو میل ہیں ان کے اپنے ٹاپکس ہوتے ہیں ظاہر سوشل ایشو پہ. جس طرح سوسائٹی فلم ہے، سوسائٹی گرل ہے جیسے، تو پتہ چلتا ہے کہ عورت نے بنائی ہوگی. آگے جا کے انہوں نے بابرا کو بھی ڈاکو بنایا تھا ایک فلم میں، کالی آگے آئے گی، جب کسی 90 کی دہائی میں آئی تھی وہ. لیکن بہرحال جو لال آندھی تھی اس میں زبان بڑی اچھی بولی گئی تھی. اس میں مہناز کا ایک گانا تھا کو گجیو بنا کے اپنی اکھیوں میں بند کر لوں پھر دیکھوں کون کڈ ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی میں نے کیا کہا. تم کو گجرا بنا کر اپنی آنکھوں میں بند کر لوں پھر میں دیکھتی ہوں کہ کون نکالتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جناب صاحب لال آندھی. اور اس کا احوال، مساقی صاحب کا بھی بڑا اچھا رول تھا، آصف خان صاحب کا بھی تھا. 44 نمبر فلم ہے عورت راج. اگین اس میں بھی آصف خان تھے، لیکن یہ بڑا زبردست آئیڈیا تھا رنگیلا صاحب کا، اور رنگیلا صاحب کو ضرور کریڈٹ جاتا ہے. بہت اچھے فلم میکر تھے وہ. جو پرفارمر تو وہ تھے ہی تھے، لیکن جو سنگنگ میں اور جو انہوں نے ڈائریکشن میں حیران کیا وہ میں اکثر آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں. دیا طوفان کی مثال میں نے آپ کو دی تھی 69 میں، جس طرح انہوں نے محمد علی صاحب کی فلم کو پچھاڑ دیا تھا. تو عورت راج بھی اسی قسم کا ایک نیا آئیڈیا تھا. فلم کو اتنی زیادہ چل نہیں سکی تھی، لیکن اس فلم میں رانی، وحید مراد چکوری، آصف خان، نغمہ، بدر منیر، عثمان پیرزادہ، سلطان راہی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اب سلطان راہی، وحید مراد اور آصف خان جو تھے یہ عورتیں بنی ہوئی تھی، اور جبکہ چکوری اور جو رانی ہیں وہ مرد بنے ہوئے تھے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. 45 نمبر فلم ہے ضدی جٹ. ضدی جٹ جو ہے سنگیت سینما پر آئی. یونس ملک صاحب، پھر یونس ملک صاحب نے تو سپیڈ پکڑ لی نا مولا جٹ کے بعد. ضدی جٹ، مولا جٹ اور ضدی جٹ. سنگیت سینما پر آئی. یونس ملک ڈائریکٹر تھے، وہی ناصر ادیب اس کی رائٹر تھے. مولا جٹ کے بعد یونس ملک کا ایک اور شاہکار لکھا ہوا ہے. سلطان رائی، ممتاز، نغمہ، بہار، ساون، مشتاق ریشی، الطاف خان، ننا، تمنا یہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. آگے ایک اور فلم ہے ملتان خان.
ندا ممتاز کی والدہ تھیں جو سلمیٰ ممتاز، خود بہت بڑی اداکارہ تھی جنہوں نے بڑے رول کیے، وہ اس کی ڈائریکٹر تھیں. اور نشاط سینما پر آئی. بدر مدین، مسرت شاہین، شاہ نواز، ہمایوں قریشی، کمال ایرانی، اسلم پرویز اس کی کاسٹ میں شامل تھے. آگے دیکھتے ہیں جناب. 47 نمبر فلم ہے پرمٹ. پرمٹ جو ہے وہ روز سینما پر آئی. امتیاز قریشی اس کے ڈائریکٹر تھے. آسیہ سلطان رہی چکوری، افضال، رنگیلا، ساکی اور سامن اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور امتیاز قریشی صاحب کے حوالے سے میں بتاتے چلوں، ایک چھکا فلم بنائی تھی 1991 میں بنی تھی. ہمارے دوست تھے ادھر پنڈی میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں. امتیاز قریشی صاحب بھی اس دنیا میں نہیں رہے، تو انہوں نے ہمیں بلایا تھا اسپیشل شوٹنگ دیکھنے کے لیے، تو ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی امتیاز قریشی صاحب سے باری اسٹوڈیو میں. وہ یادیں تھی. چھکا فلم کا نام تھا، 1991 میں آئی تھی. اس میں ہمارے وہ دوست خود بھی تھے جو 6 ہوتے ہیں ولن، ان میں سے ایک تھے. لیکن کیا کریں، ابھی ریسنٹ پاس میں ان کا انتقال ہوا. بڑی یادیں تھیں اور بڑا میں اکثر ان سے پوچھتا تھا کہ شفیق ملک صاحب ان کا نام تھا، پروڈیوسر بھی خود تھے، تو اکثر ان سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کہاں تک پہنچی ہے فلم، کہاں بنی ہے. تو وہ اکثر کمپلین بھی کرتے تھے کہ تھوڑی سی ڈیلے ہے، پیسے زیادہ لگ گئے ہیں. یہ ظاہر ہے جو نیا پروڈیوسر جاتا ہے تو ان کو تو پھر آپ کو پتہ ہے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوبارہ خیر انہوں نے پھر توبہ ہی کر لی تھی. ایک فلم میں تھوڑے سے کوئی انویسٹمنٹ کی تھی لیکن کوئی اس طرح ایز سچ نہیں تھی. پرمٹ فلم. اچھا، اس کے بعد آئی بٹ بہادر. ناز سینما پر آئی. طارق محمود اس کے ڈائریکٹر تھے. سلطان رہی نجمہ، عشرت چودھری، افضال احمد، الیاس کشمیری اس کی کاسٹ میں شامل تھے. بٹ بہادر ہے، یہ کون سی فلم ہے؟ سلطان رہی صاحب کی میں نے ایک فلم دیکھی تھی، اس میں ان کی ماں کہتی ہے تو کدے پڑھ بھی لیا کر. تو وہ پہلے اپنی چھوٹی جو 32 بور کی پھینکتے ہیں آگے گن، وہ کہتے ہیں اے میں ماں، اے میری میٹرک دی ڈگری ہے. پھر وہ بڑی گن جو ہوتی ہے رائفل، اس کو پھینکتے کہتے ہیں اے میری ایف اے دی ڈگری ہے. اس کے بعد پھر اس سے بڑی پھینکتے ہیں اے کلاشن کوف، تو ریپیٹر بھی پھینکتے ہیں. تو ایم اے شامل انہوں نے وہ کر لیا تھا. خیر اسی طرح فلم کا نام مجھے نہیں سے پتہ، بٹ بہادر تھی، یہ کون سی تھی. اچھا آگے ہے جی جناب. اچھا ایک اور اسی اخبار پہ پرمٹ اور بٹ بہادر کے ساتھ ایک اور فلم ہے بکاراٹ. نولڈی سینما پر ہے. ارشد مرزا اس کے ڈائریکٹر تھے. مصطفیٰ قریشی، آسیہ نازلی، اقبال حسن، بہار ظاہر شاہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. مصطفیٰ قریشی صاحب اکیلے کافی آئے ہیں، خیر اس میں تو اقبال حسن بھی تھے، لیکن ٹائٹل رول بہت کیا مصطفیٰ قریشی صاحب نے. ادھر آپ دیکھیں جی، پاکیزہ فلم کو شبستان پر لگے ہوئے 15واں ہفتہ چل رہا ہے، اور محترم خواتین کا نام شبنم صاحبہ کا ایک پیغام ہے. شبنم صاحبہ نے کہا کہ آپ نے میری فلم کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خواتین کو جو جنہوں نے پسند کیا وہ گھروں میں خوش آباد رکھے، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کی بہن آپ کے لیے دعا گو بہن شبنم، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا پاکیزہ والی. تو یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو یہ 15واں ہفتہ چل رہا تھا. تو میں نے آپ کو اکثر میں بتاتا ہوں کہ پنڈی کے اندر شبستان سینما جو ہے فلم آرام سے نہیں اتارتا تھا انلیس کوئی بہت ڈیڈ فلاپ فلم نہ ہو. قسمت فلم ہے موتی محل پر. یہ پرانی فلم ہے، کیونکہ جو ہم نے فلمیں بھی آپ کو بتائی تھیں شاید میرے خیال میں بھول گیا تھا پیچھے، اس کا سن کیا ہے مجھے نہیں پتا، لسٹ میں یہ نہیں ہے 1979 کی. لیکن بہرحال قسمت فلم کا احوال بتانا میں نے دوبارہ یہ ہوگی. موتی محل پر ظفر شباب اس کے ڈائریکٹر تھے. محمد علی، شبنم، صوفیہ بانو، شاہدہ، شاہ نواز اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اب آتے ہیں 1979 میں عید پر ریلیز ہونے والی فلمیں. غالباً اگست کے اینڈ پہ عید آئی تھی 1979 میں، اور 1979 پہ عید کی فلمیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کون کون سی تھی. دادا پوتا ناز پر آئی عید الفطر پہ. حسن عسکری اس کے ڈائریکٹر تھے. آسیہ سلطان راہی، مسرت شاہین، اقبال حسن، ادیب، کمال ایرانی، کمال ایرانی اس میں تھے. اور ساون زندگی کے بہترین رول میں. اچھا ساون کا میں اکثر دیکھتا ہوں، زندگی کے بہترین مطلب پرانے بھی میں نشاط سینما پہ ان کی فلمیں آپ کو اشتہار دکھائے اکثر میں کم از کم تو میں 5 دفعہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساون زندگی کے بہترین رول میں. یا تو وہ سینما والوں نے جو نیگیٹو بنایا ہوا تھا اس کے اوپر ساون کے ساتھ وہ آٹو پہ لگایا ہوا تھا کہ ساون زندگی کے بہترین رول میں، یا واقعی صحیح رول کرتے تھے، کیونکہ ہر اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ ساون ایک آدھی فلم میں ہو سکتا ہے، 2 میں ہو سکتا ہے، تو ہر فلم میں زندگی کے بہترین رول میں. ویشی گجر اگلی فلم عید الفطر پر آئی. یونس ملک کے ڈائریکٹر تھے. سلطان راہی، آسیہ، ساون، نجمہ، ادیب چکوری، افضال احمد، اقبال حسن اس کی کاسٹ میں شامل تھے. یونس ملک مولا جاٹ والے اس کے ڈائریکٹر تھے. اور شبستان سینما جنہوں نے 15، 16، 17، 18 ہفتے جتنے ہفتے پاکیزہ چلائی، ابھی میں نے آپ کو دکھایا. پاکیزہ کو اگر ریپلیس کیا تو کس فلم نے کیا؟ وہ تھی ویشی گجر. یونس ملک صاحب کی ویشی گجر نے ریپلیس کیا. تو یہ دیکھ لیں، مولا جاٹ کے بعد تو صحیح چاندی کھلی تھی یونس ملک صاحب کی. 53 نمبر فلم ہے جناب نظام ڈاکو. یہ بھی عید الفطر پہ آئی. یوسف خان، سلطان راہی، ممتاز، مسرت شاہین، مصطفیٰ قریشی، افضال احمد اس کی کاسٹ میں شامل تھے.
یہ سینما تھا روز. اچھا آگے فلم ہے اس میں آصف خان صاحب ہیں جی. 54 نمبر فلم عید الفطر پر آئی, ریالٹو سینما, سلطان رائی, آسیہ چکوری, آصف خان, بہار, نازلی امروزیہ. عید الفطر پر یہ فلم آئی, گنڈا ایکٹ. ٹھیک ہے جی. آگے آ جائیں, 55 نمبر فلم ہے اسی پیج پہ جوش, موتی محل سینما پر آئی, رانی, بابرہ شریف, محمد علی, شاہد اسلم پرویز, علی اجاز, شاہ نواز, اقبال یوسف اس کے ڈائریکٹر تھے. ایک پرانی جوش بھی تھی وحیدہ صاحب کی, لیکن یہ وہ جوش ہے جس وقت ہم نے اداکار شاہد صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو اداکار شاہد صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جوش فلم کی شوٹنگ کر کے سوات سے, یا جو پہاڑی علاقہ ہے اس سائڈ پہ سوات سے بٹکیلا تھا یا کیا, وہاں سے واپس آ رہے تھے تو انہیں راستے میں ڈاکو پڑ گئے تھے اور بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگے تھے. وین والے کہیں رکے تھے غالباً, وہ یا وین کو روکا گیا تھا, لیکن ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جان کے لالے ہمیں پڑ گئے تھے جوش فلم کی شوٹنگ کے دوران جب ہم واپس آ رہے تھے. یہ ہمارے ساتھ انہوں نے بات کی تھی انٹرو میں, اور انٹرو بھی پڑھا, آپ سن سکتے ہیں. اگلی فلم جناب پھر عید پہ ہی آئی, اور فلم ہے یہ 6ٹھی فلم عید پہ آنے والی. فلم کا نام ہے خانہ جنگی, سنگیت سینما پر آئی عید الفطر پہ, سلطان رئی ڈبل رول میں. لو جی, باقی فلموں میں بھی سلطان رئی اور اس میں وہ ڈبل رول میں آ گیا. سلطان رئی ڈبل رول میں خانہ جنگی, سلطان رئی, ممتاز نازی, الطاف خان, رنگیلا, اقبال درانی اور چنگیزی ادیب صبیہ خانم اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اچھا ایک اور فلم آئی اسی اخبار میں ہے دنگل. دنگل فلم جو ہے نشاط سینما پر آئی اور نادر پر آئی. سلطان رئی, ممتاز, مشتاق ریشی, حسین بھٹی, ننا, الطاف خان اس کی کاسٹ میں شامل ہیں اور کیفی اس کے ڈائریکٹر تھے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عید الفطر پر 8ویں فلم میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی تھی, وہ سلطان رئی صاحب کی نہیں تھی, لیکن عید الفطر پر دنگل 1, خانہ جنگی جس میں ڈبل رول تھا 2, یعنی اس کو بھی اگر 2 شمار کر رہے ہیں تو 3, جوش میں نہیں تھا, گنڈا ایکٹ 3, نظام ڈاکو 4, ویشی گجر 5 اور دادا پوتا 6 فلمیں جو ہے آؤٹ آف 8. اس میں جناب 6 کی 6 پنجابی تھی, 2 فلمیں جو تھی وہ اردو تھی, ایک جوش تھی. ایک اور فلم تھی جو عید الفطر پر آئی, خانہ جنگی کا سینما جو تھا وہ سنگیت تھا. ایک اور بڑی زبردست فلم عید الفطر پر آئی وہ تھی خوشبو, گلستان سینما تھا عید الفطر. رانی, ممتاز, شاہد, رنگیلا, نیر, سلطانہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. نظر شباب اس کے ڈائریکٹر تھے. اس کے گانے بڑے زبردست مشہور تھے جی. ایک تو انڈیا نے بھی نقل کیا تھا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ایک گانا تھا آؤ کہیں دور چلے کسی ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو, یہ گانا تھا. خیر ایک اور گانا میں جس دن بھلا دوں ٹڑڑا, وہ شاہد صاحب کے بال اڑتے ہیں, تیرا پیار دل سے ٹن ٹن, وہ دن آخری ہو میری زندگی کا. وہ لمبے لمبے کالر اور شاہد صاحب کے بال اڑ رہے ہیں, اولڈ بنے, خوبصورت, جاذب نظر, زبردست. کیا فٹ ورک تھا شاہد صاحب کا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ویسے. اور انہوں نے کردار بھی بہت اچھا کیا تھا اس فلم میں خوشبو میں. یہ گانا 2-3 دفعہ آتا ہے, اور یہ گانا انڈیا نے نقل کیا تھا. انڈیا نے آشا بھوسلے نے گایا یا لتا نے, لیکن یہ گانا ہم نے اپنے جو کاپی گانے تھے اس میں دکھایا بھی تھا. یہ تھی خوشبو فلم. اس میں ایک اور گانا بھی تھا, وہ جو امجد صاحب نہیں, ترانہ والے, وہ جو حسن والوں سے دل نہ لگائے, مجھے وہ اس لیے زہر لگتے ہیں کہ وہ وہی ماں سب ہیروئن لے کے اڑ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ گانا 2 ٹکے کا چھوکرا ارے نکھرے 14,000 کے, مہناز نے بہت اچھا گایا, ممتاز صاحبہ نے پکچرائز بہت اچھا کروایا اور اچھے خاصی پھینٹی لگائی امجد کی اس گانے کی. اسٹوری بورڈ کچھ اس قسم کا کبھی الٹا لٹکایا ہوا تھا, تو ہمارا دل باغ باغ ہو رہا تھا کہ اس نے وحیدہ صاحب کے ساتھ زیادتی کی تھی. اچھا خیر, یہ تو لائٹر نوٹ. آگے آ جائیں, 59 نمبر فلم ہے اب گھر جانے دو. یہ میرے بھائیوں کی بہت فیوریٹ فلم ہے. جب بھی مزاحیہ فلم کا تذکرہ آتا ہے تو وہ اب گھر جانے دو کا ذکر لازمی کرتے ہیں, اور اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے ہنستے ہوئے آئیں اور ہنستے ہوئے جائیں. سعید ڈار اس کے ڈائریکٹر تھے, لیکن یہاں پہ انہوں نے اسلم ڈار لکھا ہوا ہے. پروڈیوسر یقیناً اسلم ڈار ہوں گے, یہ ان کے بھائی تھے, لیکن انہوں نے سنگیت فلم میں اسلم ڈار کا لکھا ہوا دل لگی کی کامیابی کے بعد, ظاہر ہے وہ فلم چل گئی تھی تو ان کو پھر انہوں نے کیش کرانا تھا. ان کی فلمیں خیر کافی ساری چلی ہیں, لیکن بہرحال اسلم ڈار کا ایک نام زیادہ تھا ایز کمپیئر ٹو سعید ڈار صاحب. اب اس میں رانی, شاہد, لہری, ننا, رنگیلا شامل تھے. ایک اور فلم ہے جناب آصف خان صاحب کی, 60 نمبر فلم ہے موت میری زندگی. اس کے حوالے سے میں ذرا 2-3 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں. پہلے اس کا ڈائریکٹر دیکھ لیں, آصف خان نہیں ہے بلکہ آصف رحمان اس کے ڈائریکٹر ہیں. اس کی کاسٹ میں شامل تھے مشتاق ریشی, آصف خان, نیلو, زینت امان کو یہاں سے نکالی ہوگی, میڈ ان پاکستان, صبیہ خانم, بیدار بخت, علی اجاز, یہ تھے اس کی کاسٹ میں شامل موت میری زندگی میں.
پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ میرے بڑے بھائی جو جن کو آپ دیکھ چکے ہیں ان کو بڑا شوق تھا جب یہ فلم دوبارہ یہ ان سے مس ہو گئی تھی کہیں، تو دوبارہ ہی وہ اس زمانے میں یہاں پہ واہ کینٹ پنڈی سے، جو پنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ ایک ہمارے دوست واہ کینٹ والے بھی ہیں، وہ اکثر فون بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ پنڈی اور واہ کینٹ میں بچے کے حساب سے فاصلہ اچھا خاصا بنتا ہے کہ بچہ اگر جائے فلم دیکھنے کے لیے، تو وہ آصف خان صاحب کے لیے وہ وہاں پہ گئے تھے موت میری زندگی دیکھنے کے لیے واہ کینٹ میں۔ اچھا، آصف خان صاحب نے ہمیں انٹرویو دیا تھا جس وقت ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ نیلو آپ کے ساتھ ہیروئن آئی تھی، تو نیلو تو بہت پہلے، یہ تو ارلی 70s میں آئے، نیلو تو 60s اور 50 میں بھی کام کرتی رہی ہیں، تو ان کی ایج بھی تھی اچھی خاصی، تو پھر انہوں نے آصف خان صاحب نے کچھ یادیں شیئر کی تھیں، وہ یادیں چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ آصف خان صاحب نے شان کے حوالے سے، شان چھوٹا سا تھا، کیا کہا تھا، نیلو صاحبہ کے آگے جس وقت وہ گانا پکچرائز کرانے میں تھوڑے ریلکٹنٹ تھے، مطلب تو نیلو صاحبہ نے ان کو کیسے ریلیکس کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ان کو عزت اور ان کا احترام تھا، تو انہوں نے پھر وہ بتایا کیا کیا بتایا اس موت میری زندگی کی شوٹنگ کے دوران، کیا کیا ہوا، کیا کیا بتایا، وہ آپ خود سن لیجئے۔ نیلو بیگم بڑی ملنسار، بڑی پیار کرنے والی اور بہت محبت سے پیش آئی، کیونکہ میں تو نیو کا عمر تھا، اس نے ہمیں بڑا سہارا دیا تھا، صرف گھبرانا نہیں، میں پرانی آرٹسٹ ہوں لیکن آپ کے ساتھ جو ہے نا میں ہیروئن اس فلم میں، تو آپ میری اس وقت عزت نہیں، آپ دوست ہیں میرے، محبوب ہیں میرے فلم میں، تو آپ کھل کے کام کریں، تو بڑا سہارا مجھے ملے کہ نیلو جیسی آرٹسٹ جس کو ہم بچپن میں دیکھتے تھے 7 لاکھ اسکول سے چھپ کے میں نے دیکھی تھی، مجھے یاد ہے آئے موسم رنگیلے سہانے، جی بالکل، اس میں سنتوش صاحب جیسے آرٹسٹ تھے، سمیہ بیگم بھی تھی، لیکن نیلو کی بالکل ہٹ کے ایک زبردست مطلب پرفارمر لگی وہ، تو نیلو کے تو ہم بڑے فین تھے، اور پھر اللہ نے بہت ایسا دیا کہ تھی انقلاب فلم ایک کی میں نے اس کے ساتھ، موت میری زندگی کی ایک اور فلم بھی تھی، 3-4 فلمیں میں نے کی اس کے ساتھ۔ تو ناظرین یہ تھی 1979 کی فلمیں، ابھی 60 ہوئی ہیں، باقی ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔